اگر ضمیر زندہ ہے تو مر کیوں نہیں جاتے؟ پچھلے ایک ہفتے میں ہونے والے واقعات کو سن کر بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ بیٹیوں کو زندہ درگور کس خوف سے کر دیا کرتے تھے۔ اگر ضمیر زندہ ہے تو مر کیوں نہیں جاتے؟ تم جو انسانوں کی تہذیب لیے پھرتے ہو، تم سا وحشی کوئی جنگل کے درندوں میں نہیں۔ ریاست مدینہ کی بات کرنے والے امیر ریاست سے دردمندانہ فریاد کرتی ہوں کہ آج پرنٹ، الیکٹرانک اور سوشل میڈیا پر جس طرح حوا کی بیٹی سے ہونے والی درندگی کو دکھایا جا رہا ہے، ایسے درندوں کی سزا کے لیے کوئی ایسا قانون بھی بنا دیجئے کہ پھر آئندہ یہ درندے درندگی کرنے سے پہلے 1000 بار سوچیں۔ اور یاد رکھیے کہ اگر ایسا نہ ہوا تو کل قیامت کے دن ہمارا ہاتھ ہوگا اور امیر ریاست کا گریبان۔ مدد مانگتی ہے یہ حوا کی بیٹی، یشودھا کی ہم زلف رادھا کی بیٹی، پیغمبر کی امت زلیخا کی بیٹی۔ مدد مانگتی ہے یہ حوا کی بیٹی۔ کبھی مسلی جاتی ہے قصور کی زینب، کبھی مسل دی جاتی ہے کراچی کی مروہ۔ آج ہوس کی سرخی رخ بشر کا حسین غازہ بنی ہوئی ہے۔ کوئی مسیحا ادھر بھی دیکھے، کوئی تو چارہ گری کو اترے۔ افق کا چہرہ لہو میں تر ہے، زمین جنازہ بنی ہوئی ہے۔ یہ ہے اصل میں قتل نسواں اور قاتل آج بھی ہے آزاد۔ ذمہ دار یہ پولیس اور یہ نظام، ذمہ دار ہے قانون اور حکمران، ذمہ دار یہ سرمایہ کار اور جاگیردار، ذمہ دار ہے مذہب کا ٹھیکیدار۔ مدد مانگتی ہے یہ حوا کی بیٹی، یشودھا کی ہم زلف رادھا کی بیٹی، پیغمبر کی امت زلیخا کی بیٹی۔ مدد مانگتی ہے یہ حوا کی بیٹی۔